رکوع نمبر 4 کا ترجمہ دیتے ہیں۔ اِنَّ بے شک فی تخلیق میں، پیدائش میں، خلق کا مطلب پیدائش تخلیق دونوں کے لیے استعمال ہے۔ فی میں السماوات، سماؤں کی جمع آسمان، والارض اور زمین کی، واختلاف اور بدلنے میں، اللیل رات کے، والنہاری اور دن کے، والفلک اور کشتیوں میں، اللہ کی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما سات ان چیزوں کے جو ینفع وہ نفع دیتی ہیں، الناس لوگوں کو، وما اور اس میں جو انزل اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، من السمائی آسمان سے، من سے سمائی آسمان، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد بار موتیا اس کی موت کے۔ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ کون سی مذکر کی یا مونث کی؟ مونث کی ضمیر ہے، اور کس کے لیے آئی ہے؟ الارض۔ ہاں الارض جو ہے عربی میں مونث استعمال ہوتا ہے، تو مونث کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے۔ وبثا اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، فی میں، ہا اس میں یعنی زمین میں، ہا کی ضمیر زمین کے لیے نا، تو زمین میں پھیلا دیے، من کلی ہر قسم کے، دابہ جانور، یہ جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں نا جیسے اس کو دابہ کہتے ہیں، دابۃ الارض، و تصریف اور گردش میں، و ریاح اور ہواؤں میں، و سحابی اور بادل میں، و مسخر ہے، بینہ درمیان، السمائی آسمان کے، والارض و زمین کے، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون وہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اسلام 360 ہے نا آپ کے پاس؟ اس میں نہیں ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، وا اور من سے، الناس لوگوں، اور لوگوں میں سے، من جو یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ غیر اللہ کو، انداد شریک، یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، جا وہ کے معنوں میں آ رہا، ساتھ میں مضارع کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم یا تو پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں۔ مضارع کا مطلب یہ ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی وہ محبت رکھتے ہیں، ہم ان سے، کا حبی کا جیسے، حبی محبت، جیسے محبت اللہ تعالیٰ کی، والذین اور وہ لوگ جو آمن ایمان لائے، اللہ دینا جو ہے وہ جو کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ دینا، اللہ دی، اللہ تی، یہ تین الفاظ ہیں ایسے ہیں، یہ سب موصول ہے۔ موصول کیا ہوتا ہے؟ وصل سے ہے نا، یعنی اس کے بعد آنے والا جملہ ہی اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس سے پہلے والا جملہ جو ہے اس کا معنی کمپلیٹ نہیں کرتا۔ جمع کے لیے ہے، والذی ایک کے معنی اس میں پایا جاتا ہے، یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے اس لفظ میں، حباً محبت میں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لام سے یہ لی کے لیے، اللہ اللہ کے لیے، وا اور لو کا شرع وہ دیکھے، جا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی را جو ہے صرف کیونکہ جو حروف علت ہے نا، حمزہ واو، یہ تین حروف ایسے ہیں کہ جو ہے نا فعل کے یا اسم کے اندر سے نکل ہی جاتے ہیں، اب یہاں پہ ہمیں صرف را نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دیکھنا، اور یہ جو یا ہے نا یہ مضارع ہے، وہ کے معنی ہے، اللہ دینا وہ لوگ جو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، اس جب جرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا یقینا القوت قوت، للہ لام سے یہ لی کے لیے، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری، وا اور انا یقیناً اللہ تعالیٰ شدید سخت العذاب عذاب والا ہے، اس جب تبرأ بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، اللہ دینا وہ لوگ جن کی تبعو پیروی کی گئی، یہ مجہول کا صیغہ، تبعو ہوتا تو تم نے پیروی کی، تبعو پیروی کی گئی، اس میں فائد نہیں ہوتا، یہ کیسی وائز ہے، من اللہ دینا ان لوگوں کو جو تبعو جنہوں نے پیروی کی، وراءو اور وہ دیکھ لیں گے، وا اور راءو
وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو، وتقطعت اور بالکل ٹوٹ جائے گی بہم ان سے الاسباب آپس کے تعلقات، وقالا اور کہیں گے الذین وہ لوگ تبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش انا یقیناً لنا ہمارے لیے کرتن ایک بار دوبارہ جانا، فنتبرأ تو ہم بالکل بے تعلق ہو جائیں گے منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بالکل بے تعلق ہو گئے، منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں، یری دکھائے گا ہم انہیں۔ اب جہاں پہ یا جو وہ کے معنی دے رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا فاعل آگے الگ سے آ گیا ہے، اللہ کی شکل میں فاعل ہمیں الگ سے بھی مل گیا ہے، ہم وہ جو یہاں کا جو وہ ہے نا وہ حذف ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم وہ دکھائے گا نہیں کہیں گے، دکھائے گا ہم انہیں اللہ تعالیٰ اعمالہم اعمال ان کے حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر، وما اور نہیں ہم وہ بھی خارجین کسی صورت نکلنے والے، من النار جہنم کی آگ سے۔ نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 164 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی بھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور تیرا ساتھ دے۔ یعنی وہ کس صورت میں ساتھ دینا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال و دولت ملے تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور ایمان بھی پھر لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پختہ وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا تمہاری دعا قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا جو آپ سے پہلے کسی پر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، کیا عجب کہ آج تو نہیں کل اور کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک ہی جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ سب کچھ کم ہے؟ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے کتاب التفکر میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی خلق السماوات والارض یہ والی آیت پڑھ کر فرمایا افسوس ہے ایک شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے اور ان پر پھر غور ہی نہ کرے۔ یعنی یہ آیت جو ہے یہ غور و فکر والی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنی قدرت کے لیے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، اس کے نظم و تدبیر کے بارے میں، اور 7 اہم معاملات سے دلائل دیے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی پیدائش۔ دوسری رات اور دن کے اختلاف، یعنی ایک کے بعد ایک آتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ رات آنی تھی تو دن آ گیا یا دن آنا تھا تو رات آ گئی، اس طرح سے نہیں ہے، یعنی ایک ترتیب سے آ رہا ہے۔ پھر سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، بارش جو زمین کی رویدگی اور تازگی کے لیے ضروری ہے، یعنی فرض کریں زمین مردہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جب کیا ہوتا ہے آسمان سے پانی برستا ہے وہی مردہ زمین جو ہے وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے۔
تو ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، ہواؤں کی گردش، بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا برساتا ہے، اس نظم و تدبیر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، اس لیے عدل کا تقاضا ہے کہ اسی کو عظمت اور عبادت میں اکیلا مانا جائے۔ تو پھر فرمایا گیا ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تنہا ہونے کی پہلی دلیل اس اعتبار کہ آسمان کی بلندی اور وسعت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے سیاروں ستاروں کی گردش کا ایک نظام ہے۔ ہر نظام کا کوئی بنانے والا، چلانے والا، قائم کرنے والا ہے۔ تو کوئی نظام خود بخود تو نہیں چلتا اور نہ ہی وہ قائم بھی رہ سکتا۔ اگر خود بخود چل بھی جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس جہان میں کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ اسے قائم رکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس کی تخلیق، اسے چلانے اور قائم رکھنے میں منفرد ہے۔ والارض یعنی زمین، اللہ تعالیٰ کے تنہا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس اعتبار سے کہ زمین کی پستی، اس کے سمندر، پہاڑ، صحرا، میدان، اس کی نباتات کے خواص، اس کے حیوانات اور جمادات کے اثرات، اس کے رات اور دن کی لگاتار آمد و رفت ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ یہ سارا نظام نہ خود بخود قائم ہے، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا اللہ تعالیٰ واحد نے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کی ہر چیز کی تخلیق کی۔ اب دیکھیں کیسے زمین جو ہے اپنے مدار کے گرد بھی، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور چاند زمین کے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔ کیا یہ ترتیب بے قاعدہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بے قاعدہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قاعدے کے مطابق چلایا ہوا ہے، مسخر کیا۔ مسخر کا کیا مطلب ہے؟ بغیر اجرت کے کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا، ہمیں دن اور رات فراہم کر رہے ہیں، چمک دے رہے ہیں۔ سورج جو ہے ہماری حرارت کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی حرارت مل رہی ہے تو ہماری بھی زندگی قائم ہے۔ ہماری زندگی کیسے قائم ہے؟ یہ پودے اس سے اگتے ہیں، اس کی سورج کی حرارت سے پانی برستا ہے، اس سے بھی پودے اگتے ہیں، تو ہماری زندگی قائم ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہماری زندگی قائم نہیں ہوگی، ہماری زندگی ختم۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے یہ سارے کام کروائے ہیں؟ انسانوں کے لیے، اور یہ ایسے کام ہیں کہ وہ بغیر اجرت کے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، مسخر کیا ہوا ان کو۔ ایک جگہ پہ شاید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ایک اور دلیل کہ اس اعتبار سے کہ اس کے رات اور دن کی لگاتار آمد و رفت ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے۔ کبھی دن بڑھتا ہے، کبھی رات، کبھی دن گھٹ جاتا ہے، کبھی رات، کبھی برابر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی یہ دن کو رات میں داخل کرنے کی کیا دلیل ہے؟ جیسے اب سردیاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ دن چھوٹے ہو جائیں گے، رات کس میں داخل ہو رہی ہے؟ دن میں داخل ہوگی۔ یعنی گرمیوں میں کیا ہوا تھا؟ دن بڑے ہو گئے تھے، رات چھوٹی ہوگی، یعنی دن کس میں داخل ہو گیا؟ رات میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرنا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارا نظام خود سے قائم نہیں، اس کا کوئی بنانے والا، چلانے والا، قائم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نظام کا پیدا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اس کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں تو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نفع ہے اس میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل اس اعتبار سے کہ سمندر حیات کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ سمندروں کی سطح پر جہاز چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اب سوئی کوئی سمندر میں ڈال دیں، کوئی بھی چیز ڈال دیں تو وہ وہاں پہ ٹھہر نہیں سکے گی، فوراً ہی ڈوب جائے گی۔ لیکن جہاز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیراکی کا سامان بنا دیا، تو جس کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہم؟ سامان ضرورت جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے، تجارت کرتے ہیں۔ سمندروں کا حیرت انگیز جو ہے نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے جو دلیل پیش کی، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ اب دیکھیں، جب اوپر سے پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
جو پودے نہیں بھی اگنے ہوتے وہ بھی، آج کل کتنے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں تو کتنے خودرو ہی پودے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جو پودے نہیں بھی پیدا ہونے وہ بھی ایسے کھلتے ہیں اور ایسے ہرے بھرے رہتے ہیں اور ہر چیز نکھری نکھری ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تنہا معبود ہونے کی دلیل ہے. تو اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے زمین سے اوپر اٹھتا ہے، پھر وہی پانی زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ سارا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل کہ اس اعتبار سے کہ زمین پر پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، شکل، جسامت، فائدے مختلف ہیں اور ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہی اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن جب کبھی وہ بارش ہوتی ہے وہ نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کتنا پتہ نہیں عجیب سا کیڑا ہے. اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو سمندر میں ہیں، ہم نے ابھی تک ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو کوئی دیکھتا ہے اس کی آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ویڈیو ہے، فوراً ہی اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور جب اس پہ ڈالتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. پھر کاؤنٹلیس ہے، یعنی کہ ان کو بندہ ابھی تک کاؤنٹ نہیں کر سکے، نہ کاؤنٹ لیس ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر جانور کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو جانتا ہے اور وہ تنہا معبود اللہ تعالیٰ ہے. یعنی آپ دیکھیں ہم ایک محلے کے جو لوگ ہیں نا انہی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ انکاؤنٹیبل جو ہے جنریشن ہے جس کی خوراک کا بھی انتظام کر رہی ہے، اس کے کہاں اس نے پیدا ہونا، کہاں سے اس نے کھانا، رزق کا بھی انتظام ہو رہا ہے. اور جو مچھلی والا واقعہ، اور پھر کیا ہے کہاں اس کو دفنایا جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ کب سے کب تک ہو چکا ہے، یعنی قلم ٹوٹ چکے، صحیفے خشک ہو چکے. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ قلم کو پیدا کیا تھا، اور سب کچھ لکھا جا چکا ہے. لکھ کر اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا ہے کہ یہ جاندار پیدا ہوگا اور یہ کام کرے گا اور پھر دنیا سے جائے گا. مجھے وہی واقعہ یاد ہے نا، سلیمان علیہ السلام کا تھا نا ان کے دور میں، جب مچھلی نے مچھلی کا انہوں نے کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا. تو انہوں نے کتنی ہی بڑی بڑی دیگیں جنوں سے تیار کروائی تھیں، تو پھر ایک ہی مچھلی آئی تھی تو ایک ہی بار میں ساری دیگیں ختم ہو گئی. ایک مہینہ لگا تھا ان کو یہ دیگیں تیار کرنے میں اور ایک لقمے میں وہ کھا گئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رزق کا انتظام کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا تھا اس طرح کہ مجھے اللہ تعالیٰ روز پتہ نہیں کتنے 2 کے 3 لقمے، 3 لقمے دیتا ہے اس طرح. ابھی وہ ایک تھا اس کا مہینوں میں تیار. آگے فرمایا وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، یعنی چھٹی دلیل ہے کہ اس اعتبار سے کہ ہوائیں رحمت بھی ہوتی ہیں اور عذاب والی بھی. کبھی بادل لے کر آتی، کبھی ان کو منتشر کر دیتی ہیں. ہواؤں کا وسیع پیمانے پر چلانا کسی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں. ان کو چلانے والا تنہا معبود اللہ تعالیٰ ہے. اب دیکھیں ہوا ہی نہ ہو، ہوا رکی ہو تو ہم کیا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہوا ہی چلا دے، بس ٹھنڈی ہوا چلا دے. کیونکہ سارے اے سی فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ٹھنڈی ہوا چلا دے تو سارے اے سی فیل ہیں وہاں پہ. والسحاب والمسخر بین السماء والارض، اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی 7ویں دلیل اس اعتبار کے کہ بادلوں کا وسیع اور عریض سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے. یعنی کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں. کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے نہ برستے. اور اللہ تعالیٰ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں سے چاہتا ہے وہ بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے. اور غالباً یہ میرے خیال میں 16ویں 17ویں وہ پارے میں یہ بھی ہے کہ بادلوں کو جو ہے وہ یعنی جو فرشتے ہیں وہ کوڑے مارتے ہیں اور ان کو آگے بھیجتے ہیں کہ چلو، یعنی وہ بھی آئے گا انشاءاللہ آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی. تو رب کی پہچان کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ زمین و آسمان پوری کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے. یعنی اگر اپنے رب کو پہچاننا ہے تو زمین و آسمان پر غور و فکر کریں. کائنات کی نشانیاں کائنات کے خالق کا پتہ دیتی ہیں، کیونکہ عظیم الشان کائنات کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. مختلف طرح کے اختلافات و تضادات کے باوجود کائنات کی تمام چیزوں میں
ہر درجہ ہم آہنگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا خالق مالک صرف ایک ہے، اور کائنات کی ہر چیز میں نفع بخشنے کی صلاحیت کا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی پورے شعور اور ارادے کے ساتھ کی گئی ہے۔ بے جان چیزوں میں زندگی کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ موت عارضی ہے اور دوسری زندگی آنی ہے۔ کوئی ہے جو پہلی زندگی کے بعد دوسری زندگی کا سسٹم چلا چکا۔ ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے جانداروں کا پیدا ہونا بے حساب قدرت کا پتہ دیتی ہے۔ دیکھیں ایک ہی طرح کی مٹی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، دیکھیں وہاں سے دیکھیں پھولوں کے بھی رنگ الگ اور پھلوں کے بھی رنگ الگ، ذائقے الگ، سبزیوں کے رنگ الگ، ان کے ذائقے کوئی کڑوا کوئی میٹھا، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ کیا یہ خالق کے ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ پھر ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا یہ ثابت کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے ارد گرد ہوا نہ ہو تو ہماری تو سانس ہی نہیں نکلے گی، اور سانس نہ آئی تو زندگی ختم۔ اور پودے بھی، یہ دیکھیں پودے بھی جاندار ہیں، ان کے گرد بھی ہوا نہیں ہوگی تو ان کی بھی سانس گئی، وہ ختم۔ تو ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قبضے میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا یہ ثابت کرتا ہے اس کا خالق بے حد مہربان ہے، اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت سے کر رہا ہوتا ہے جب کہ اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں وہ جو زمین دوز وہ گئے تھے سمندر میں، دیکھیں ان کی ہوا لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، 4 دن کی ہوا لے کر گئے تھے، اس کے بعد ان کا کیا بنا کوئی پتہ نہیں، یعنی ہوا ان کو ملی ہوگی تو زندہ ہوں گے نا، ورنہ ختم، یعنی ہوا کے ساتھ ہی ہم زندہ ہیں۔ تو کائنات اور انسان کا کیسا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا، مثال کے طور پہ انسان کے لیے بارش برستی ہے، انسان کی ایک خوراک کے لیے سارے نظام مصروف ہو جاتے ہیں۔ لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل والے کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ اور کہا جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہم سر بنا لیتے ہیں، انہیں وہ عبادت، محبت، تعظیم، اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیں یعنی شریک بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمسر بناتے ہیں وہ تخلیق، رزق، تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار نہیں دیتے بلکہ صرف عبادت میں برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، یعنی جو بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اصل میں مانتے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں، لیکن بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں کہ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ مَن یتخذ من دون اللہ اندادا، اور جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں یعنی کوئی خود سے نہیں ہے، لوگ غلط فہمی سے یہ درجہ دے دیتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَن تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں، آپ کہہ دیں تم اس کا نام پکارو یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے۔ سورہ رات کی 33 نمبر آیت ہے، یعنی یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے والی بات ہے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمسد نہیں ہو سکتی، یعنی مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ کیسی طاقتوں کا مالک ہو سکتی ہے؟ وہ تخلیق کا مالک ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں
جیسے آپ دیکھیں یہ ریسنٹلی یہ جو 10ویں محرم گئی، آپ اس میں دیکھیں کس کو شریک بنایا ہوا تھا. تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمسر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ رب ہے اور باقی مربوب، وہ خالق ہے، وہ باقی مخلوق، وہ رازق اور باقی مرزوق. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مخلوق محتاج ہے، اس لیے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کامل ہے، مخلوق ناقص ہے، یعنی ہمیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع نقصان اور مخلوق اور نفع نقصان میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. وہ باطل پرست ہے جو کسی فرشتے، نبی، بت، بزرگ یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک ٹھہرا لیتا ہے. تو شرک اصل میں ہے کیا؟ عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی فرضی خدا کو الہ بنا لینا. یعنی ہم کسی اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس طرح کی ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں. جب ہم جھکنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کے ایسے یعنی کوئی خوبیاں دیکھ لیتے ہیں تو یعنی عام لوگوں سے الگ خوبیاں اس میں ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ الہ ہے، تو اس کو ہم الہ بنا لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ یعنی شرک کرنے کی دلیل ہے. یہ تو انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو بڑا کیوں بناتا ہے؟ کوئی اپنے غیر معمولی ذاتی اوصاف سے دوسروں کو متاثر کر لیتا ہے. کسی کی یا انسانوں کی بڑی تعداد دیکھ کر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے بلند تر کوئی انسان ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی ایک آدمی ہے، اس کے گرد زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت بزرگ ہستی ہے، بڑی اچھی ہستی ہے. ہاں، اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں بھی پھیلا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے مانگو گی تو یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا. حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن فرض کریں کہ ہم اس کے پاس چلے گئے، اس سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو ہم یہ سمجھیں گے تو ہمیں تو اس نے دیا. تو یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، اپنا ذہن جو ہے وہ خراب ہو گیا، یعنی وہ شرک میں مبتلا ہو گیا. اور شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. تو کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے. کسی کے لیے پرسرار کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں، جیسے ہمارے مزاروں کی جو کہانیاں ہیں وہ الگ الگ کہانیاں جو ہے گڑھی ہوئی ہیں ہر. ہاں جی. تو اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں میں بھی بڑائی دیکھنے لگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں کوئی بڑائی نہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا نا کہ غیر معمولی طاقت تھی نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو انہوں نے کہا جو باپ جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بنا دیا گیا. یعنی اتنی بے عقل جو ہے نا انسان کی جو ہے نا وہ ہے، عقل جو ہے نا بے نہیں ہے انسان میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرانا دراصل شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید باندھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سہارا بنانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگنا، یہ سب شرک کی شکلیں ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ تعالیٰ جیسی اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں. یعنی جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو یہ سجدے، قیام، رکوع کسی اور کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے. ایون کہ ہم اپنے والدین اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں پیدا کیا تو ان کو بھی نہیں ہم کر سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یعنی خاوند کو بھی سجدہ کرنا، کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا کہ جب انسان کسی ہستی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کی عقیدت، اس کے محبت کے جذبات اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے. انسان کی فطرت کے اس خلا کو رب العالمین کی محبت سے پر ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کی جگہ دوسری ہستیوں کو ان کی کسی ظاہری خصوصیت کی بنا پر بٹھا لیتا ہے. جیسے میں ادھر عمرہ کرنے گئی، وہاں مجھے ایک انڈین عورت ملی تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا پیر کون ہے. یعنی
وہ کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں. انسان کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے. تو کیوں نہ جو پیروں کی محبت کرنی ہے کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے. ہم کسی اور کو کیوں غیر معمولی اہمیت دیں؟ جو ہم محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے ہم کسی کو کیوں دیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو وہ محبت دیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. کسی انسان کو محبت دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آخرت میں، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے محبت کرنے کے نقصانات کیا ہوں گے کہ انسان کا اعتماد ٹوٹتا ہے، کیونکہ جن سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکتا. انسان نا امید ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ماسوا کوئی انسان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا. انسان کے اندر کی تشنگی اور کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. انسان جب کسی اور کو مرکز توجہ بناتا ہے تو اپنی زندگی میں وہ دن دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھوں انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. انسان اگر دوسروں سے دعائیں مانگے تو پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی دعا کو پورا نہیں کر سکتا. انسان کی ذات کا خلا کسی کی محبت پر نہیں پورا ہو سکتا. اس طرح انسان ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ انسان کا مالک بن جاتا ہے اور محبت کرنے والوں کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا کو پہاڑ جیسے جو نیکی کے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خاک بنا کر اڑا دے گا. وہ ایسے ہی اعمال ہوں گے جو ہم نے غیر اللہ کے نام پر بڑی باتیں کی ہوں گی. ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ اتنی باتیں اکٹھی کر لی ہیں، اتنی نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. لیکن وہ جو ہے جب خاک اڑا دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھڑی کی جو ہے شرمندگی سے بچائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں. یعنی ایمان لانے کا لازمی تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. یہ محبت مومن کا سرمایہ ہے. اسی محبت کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے. اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے. اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے. اہل شرک دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت باد سمین ہے، نسیم ہے، جو عبادت کرنے والوں کے لیے راحت کا سامان بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اپنی ہمت، کوشش، اپنا وقت، صلاحیتیں، قوت، مال سبھی کچھ لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت دل کی عبادت، اطاعت کی روح ہے. ہر محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اپنے لیے بڑا انعام سمجھتا ہے. محبت میں اطاعت ناپسندیدہ نہیں رہتی، بوجھ نہیں رہتی. یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہمیں دیے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی تو ہر عمل جو ہے ہمیں بھاری لگے گا. ہمیں یہ لگے گا کہ اسلام میں یہ کتنا مشکل عمل ہے، ہم یہ کیسے کریں گے. جیسے کوئی دنیا سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں، آپ ہنڈیاں آپ پکاتی ہیں نا، ویسے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کھا لیں، لیکن جس بندے سے ہمیں محبت ہوگی نا ہم اپنی بھی جو ہے نا چیز اس کو دے دیں گے، تم کھا لو. یعنی کتنی وہ ہوتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو کیا ہم اپنی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں وقف کر دیں گے؟ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر ہر چیز ہی مشکل ہے. پھر نماز پڑھنے بھی مشکل ہوگی. یعنی فرض بھی نماز ہم ایسے پڑھیں گے جیسے کہ ہم بس اتار رہے ہیں سر سے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و رضوع والی نمازیں ضرور عطا فرمائے گا. تو محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑی سرگرمی بن جاتا ہے. محبت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے. محبت میں انس ہے، رضا ہے، شوق ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا. ایک یہ کہ وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، اس کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں. اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے. اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا خیال کرتا ہو.
بخاری کی 21 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مومن صالحین سے، انبیاء سے، اللہ تعالیٰ سے، دین سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبوب رکھو۔ فرمایا پر جبریل علیہ السلام بھی اسے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان میں منادا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ مسلم کی 6705 نمبر حدیث ہے۔ یعنی زمین میں مقبولیت کیسے رکھ دی جاتی ہے؟ لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اسے پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی عزت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے انسان میں وسعت آتی ہے، وہ انسانوں، جانور اور ہر مخلوق کے لیے شفیق ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ انسانوں کی محبت کو ٹٹولیں کہ کیا انسان ہم سے محبت زیادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، بعض لوگ دوسروں کے لیے اتنے اذیت ناک ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے مرنے والے کے لیے کہ مرنے والا لوگوں سے فلاح پا گیا یا لوگ اسے فلاح پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی کا دھارا بدل دیتی، تمنائیں بدل جاتی، دلچسپیوں کے مرکز بدل جاتے ہیں، سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، تعلقات، روابط بدل جاتے ہیں، دوستیاں، دشمنیاں بدل جاتی ہیں، معیارات بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کو ایک اللہ تعالیٰ سے لگن ہو جاتی ہے نا، نماز کی اتنی اس کو لگن ہوگی، ہر وقت اس کو نماز کی فکر رہے گی، ایون سفر میں بھی ہوگا اس کو فکر ہوگی کہ میں نماز پڑھنی ہے میں نے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے اس کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا، یا اس کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اذان بھی ہونی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی یہ کہتے ہیں نا کہ کھانا سامنے ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے کھانا کھا لیں۔ ہاں صحیح ہے۔ لیکن اگر بھوک نہیں لگی اور آپ کو ہے کہ عشاء کا ٹائم نکل رہا ہے میں نماز پڑھ لوں، ہاں تو پھر بڑی اگر بھوک نہیں لگی، ایک بعض کا ایسے ہوتا ہے نا بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے نا کھانا بہتر ہے کہ آپ کھا لیں، کیونکہ پھر دھیان جو ہے نا کھانے میں لگا رہے گا تو نماز میں خشوع و رضو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو بھوک نہیں لگی، آپ کو طلب نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ پہلے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دھیان کھانے میں نہیں ہوگا تو آپ نے صرف نماز کی طرف ہی دھیان رکھنا ہے، پھر آپ نماز پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھر لازمی ہی۔ بھوک میں ہے آپ کو سامنے پڑا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، ورنہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ ابو داؤد 4681 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی میں کلی تبدیلی لے آتی ہے، جیسی تبدیلی انبیاء اس کے ساتھیوں میں آئی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی نازل ہونے سے پہلے ان کی زندگی بے شک صادق امین تھی، لیکن وہ والی زندگی تو نہیں تھی، لیکن جب وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ سے محبت لگی تو پھر کیسی ان میں محبت آئی کہ یعنی ہر کام جو ہے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، انہوں نے اپنی رضا کو ترجیح نہیں دی اس میں۔ تو یہاں پہ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ الہی میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کی محبت کا اور محبت آپ سے محبت کرنے والے کی اور ایسے عمل کی جو مجھ کو پہنچا دے آپ کی محبت تک۔ الہی کر دے اپنی محبت محبوب میری محبت میری طرف، میری جان سے اور میرے مال سے، میرے اہل و عیال سے اور گندے ٹھنڈے پانی سے۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ یہ دعا انشاءاللہ یاد کریں گے، ایک وہ دعا آپ نے یاد کروانی ہے نا آج۔
تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دین میں کیا درجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت دین کی اصل بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت واجب ہے. ایک دفعہ حسن بصری رحمہ اللہ ابو عباس سریج رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن سریج رحمہ اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر سوال کیا، کیا تمہارے علم کے مطابق کتاب اللہ میں کہیں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے اس کا علم نہیں. ابن سریج نے جواب دیا اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت ہے. تو اس کے مطابق کیا پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سے محبت سب سے اہم ہے. یعنی ہم لوگ دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے ہم کیوں گھروں سے نہیں نکلتے کہ ہمارے گھر میں فلاں آ رہا ہے، ہمارا نظام نہیں چلے گا، ہمارا کھانا کون بنائے گا، بچے کون سنبھالے گا. یعنی یہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اس قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اس پر عمل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہمارا فرض ہے انبیاء کے بعد. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے محبت نہ کرنے پر شدید وعید سنائی گئی ہے، اور وعید فرض ترک کرنے پر ہی ہوتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبت فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی روح اور اعمال کی بنیاد ہے. اگر بندے میں یہ ایمانی کیفیت نہ ہو تو اس کی حیثیت اس جسم کی حیثیت جو بے جان ہے، یعنی بے جان جسم کی حیثیت ہے اگر ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے. تو اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام محبت، دوسری خاص محبت. عام محبت کیا ہے؟ جو طبعی طور پر ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے سے محبت، یا رحم و کرم کی بنیاد پر ماں باپ کی اولاد سے محبت، یا میل جول انس کی وجہ سے محبت، جو انسانوں کے آپس میں میل جول کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت شرک نہیں ہے. دوسری قسم کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. جب بھی بندہ اس قسم کی محبت کسی اور سے کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک شمار کیا جائے گا. وہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرائیں گے، کسی اور سے مانگیں گے، کسی اور سے مانگیں گے. جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ کسی اور کو دیں گے. یعنی نمازوں میں جو رکوع قیام سجدے ہیں کسی اور کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، کسی سے نہیں مانگ سکتے. صدقہ خیرات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نظر نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کے لیے نہیں. اگر ایسی محبت کسی اور کو دیں گے تو وہ ہمارا شرک کہلائے گا. تو جب بھی بندہ اس قسم کی محبت کسی اور کے سامنے ذلت، خواری، خشوع و رضوع اختیار کرتا ہے، محبوب کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بھرپور اطاعت کرتا ہے، اسے دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، غیر اللہ سے اس کی محبت روا رکھنے کا کسی صورت کوئی جواز نہیں ہے. تو بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اسے ملاقات کے بے تابی سے خواہش مند ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، مناجات، تلاوت میں سکون پانا، سوالے لوگوں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اس میں لذت محسوس کرنا، جیسے ہم نمازوں میں لذت محسوس کرتے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کہ ہماری خشوع والی نماز نہیں ہے. مکروہات پر صبر کرنا. مکروہات کیا مطلب؟ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں، جن کو نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حرام چیزیں کہہ لیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ ہم کھائیں. ہاں، تو ان پر صبر کرنا کہ ہمیں وہ فرض نہیں ہے ہم نہ کھائیں. جیسے اب یہ آتی ہے چیزیں ہمیں یہ بھی، ہاں دیکھیں، یہ غیر اللہ کے نام کا جو نیاز وغیرہ ہے وہ بھی کھانا حرام ہے، حلال تو نہیں ہے نا وہ.
تو اس کے نہ کھانے پہ بھی ہم نے صبر کیا نا. یہ 10ویں محرم پہ ہم نے صبر کیا نا, حالانکہ دل کر رہا تھا, خوشبوئیں اٹھ رہی تھی بریانیوں پہ. ان کی طرف سے حلوہ آیا تھا, بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی, لیکن نہیں کھایا. آپ کی دادو دے کے گئی تھی مجھے تو, لیکن نہیں کھایا. کسی نے بھیجا ہوگا, کسی نے بھیجا تھا. اچھا, اسی طرح ذکر الہی کا عادی ہونا, خلوت میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے رونا, قرآن مجید سے محبت اور لگاؤ رکھنا, نیک اعمال میں سستی اور حسرت اور ندامت کا اظہار, اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہی سمجھنا, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھنا, مسلمانوں کے لیے نرم خو اور کافروں کے لیے شدت پسند ہونا, شرعی احکامات کی اتباع کرنا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب اور ذرائع کون سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, اس کی نافرمانی سے بچنا, فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا, زبان دل اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے آسمان سے نزول کے موقع پر مناجات کرنا, قرآن مجید کریم کی تلاوت کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کے فوائد بھی ہمیں بہت سارے ملیں گے, جیسے کہ جنت میں داخلہ ہوگا, جہنم سے دوری, اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے, اس کی مدد سرائی کرے گی, انسانوں کی لعنت ملامت اور اس کے طعنوں سے حفاظت کی جائے گی اس سے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جیسی محبت غیر اللہ سے جب کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکتے ہیں, ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور آخرت میں جنت اور رب کے قربت سے دور کر دیتے ہیں. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, یعنی جب وہ اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لیں گے, ان القوۃ للہ جمیعا, یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی اس وقت ان کو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ساری کی ساری طاقت اور قوت کس کی ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کی کوئی قوت اور قدرت نہیں ہے. اس وقت جھوٹے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی ظاہر ہو جائے گی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, یقین اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. اس وقت شرک کرنے والوں کو یقین آ جائے گا کہ ان کا گمان درست نہیں تھا, ان کی ساری بھاگ دوڑ باطل کے لیے تھی جس نے عذاب واجب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اپنی قوت کا شعور دلایا کہ جو چیز اب تمہارے شعور کے بعد بیدار نہیں ہو پا رہی, عذاب دے کر بیدار ہو جائے گی. لیکن آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں یقینی علم سے جان لو تو اس کی قوتوں کا یقین آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اعمال کے حسرت بنا دینے سے, ظالموں کے دوزخ سے کبھی نہ نکل سکنے سے, اپنے شدید العذاب ہونے پر کا شعور دلایا. آیت نمبر 166 ہے, استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے, جنہوں نے پیروی کی, اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے, ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے. یعنی قیامت کے دن دیوی دیوتا پجاریوں سے کیسے اظہار کیا جائے گا, یعنی فرشتے اپنے پجاریوں سے بیزار ہو کے رب سے کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں, یہ ہمارے پجاری نہ تھے. پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ کہیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی کہ جب تمہارے پاس آیت آ چکی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روک دیا تھا. کمزور لوگ کہیں گے تم نے ہمیں دھوکہ دیا, تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں, اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں, تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. یعنی دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں, آج کل کے جو پیر فقیر ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا, اکثر پیر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری نمازیں بخشوا دی ہیں, تم نماز ہی نہ کوئی پڑھو. تو کیا ہوتا ہے, وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے, ہم تم سے بیزار ہیں, ہم تم سے بیزار ہیں. اور جو پوجا کر رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. یعنی کمزور لوگ یہ کہیں گے نا ان سے کہ اگر تم نہ ہوتے, تم ہمیں اللہ تعالیٰ سے کا شریک نہ ٹھہراتے تو پھر ہم کیا ہوتے, ہم اللہ کا پر ایمان لے آتے. تو جب پیروکاروں سے ان کے رہنما برات کا اظہار کریں گے, ان کے سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے, یعنی وہ ایک دوسرے سے
جو ہے وہ بے تعلق ہو جائیں گے. جو دنیا میں ان کے درمیان تھے وہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں باطل پر تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے وہ برباد ہو جائیں گے اور حسرت و ندامت بن جائے گی. یعنی حسرت و ندامت کیا بنے گی کہ کاش ہم کاش کہ ہم دنیا میں سدھر جاتے، ہم اللہ کو ایک مان لیتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے کا انجام ہے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے. ان کے لیے عذاب مقدر ہو جائے گا. کن کے لیے ہوگا؟ جو پیروی کرتے رہے تھے. ان کے سب وسیلے ٹوٹ جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. کیا اس سے بڑا کوئی اور خسارہ ہو سکتا ہے؟ تو ان کے باہمی تعلقات، دوستیاں اور محبتیں، رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گی، اور رہائی کے لیے ان کے سارے جو ہیلے بہانے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. آیت نمبر 167 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ جن کی پیروی کرتے رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے، ان کی بے وفائی کے بعد انتقامی طور پر یہ چاہیں گے کہ جیسے ہم سے یہ اس وقت بے تعلق ہو گئے ہیں اسی طرح ہم بھی لا تعلق ہو کر ان کو دکھائیں. تو رب العزت نے فرمایا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. یعنی متقی لوگ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوستیاں ان کی ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہوں گے، اور جو شریک ٹھہراتے ہوں گے وہ جو ہے ایک دوسرے سے اختلافات کرنا شروع کر دیں گے. اپنے اعمال کا برا انجام دیکھنے کے بعد اعمال کی اصلاح کے لیے انسان کیا چاہے گا کہ انہیں دنیا میں لٹا دیا جائے اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. اگر اس دنیا میں اب ہم اپنا انجام دیکھ کر کام نہیں کریں گے تو واپس یہاں پہ لوٹنا بہت مشکل ہے. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کرتے ہوئے ان کو دکھائے گا، اور یہ حسرت سے اپنے اعمال کا برا انجام ہوتے دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے لیے زمین بھر کر سونا ہوتا تو کیا تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دیتا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں. تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا. صحیح مسلم کی 7085 نمبر حدیث ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی جنت میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں جنت میں ہوتا. اور وہ دیکھنا اس کے لیے باعث حسرت بنے گا، اور ہر جنتی جہنم میں اپنی جگہ دیکھتا اور کہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں اس جگہ ہوتا، اور وہ دیکھنا اس کے لیے باعث شکر بنتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی قیامت کے روز کوئی آدمی یہ نہ کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرتا رہا ہوں. سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے یہ 2034 نمبر. تو آج جب کہ انسان دارالعمل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے شعور کو دارالجزا میں پہنچا کر اس حسرت و پچھتاوے کو محسوس کرواتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ ان آیتوں میں ہمیں کیا محسوس کروایا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم شریک ٹھہرائیں گے تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے حسرتیں بن جائیں گی، اور جس کے لیے وہ دارالامر میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے دل سے راضی بھی ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو برا عمل دکھایا جائے گا اس کا تو تبھی وہ اچھے عمل کی طرف راغب ہوگا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجام بتایا
اور اس کا برا انجام بتایا برے عمل کا، یعنی شریک ٹھہرانے کا جو عمل ہے وہ کتنا برا، اس کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن مشرکوں کی حسرت ہوگی، کاش ہم دنیا میں جاتے ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جس طرح آج ہم سے بیزار ہیں، ہم انہیں ٹھوکریں مارتے، پرستش نہ کرتے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔ تو دیکھیں اگر آج ہمیں یہ والی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس بات کو ہم نے ضرور فیل کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو مشرک اپنی حسرتوں میں بھی جھوٹے ہوں گے، کیونکہ اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا۔ اچھا ہم شریک بناتے کیوں ہیں یہ بتائیں ذرا۔ جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت ہمیں کوئی سبز باغ دکھا دیتا ہے کہ تم میری پیروی شروع کر دو تو میں تمہیں فلاں 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 چیز دوں گا، اللہ تعالیٰ سے بھی بچا لوں گا۔ تو انسان اس مصیبت میں گرا ہوتا ہے تو اسے نکلنے کے لیے جو ہے وہ شریک بنا چھوڑتا ہے۔ فوراً اس پہ تو لیکن مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کس لیے آتی ہیں مصیبتیں؟ انسان کو آزمانے آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں داخلے کے بعد مشرک کبھی اس سے نہیں نکل سکیں گے، یعنی یہ دنیا کیا ہے، دارالعمل ہے، اس کے بعد عمل کا جو ہے ختم سلسلہ، پھر اس کے بعد انہی اعمال کا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اس کے مطابق جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ الحمدللہ یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔